بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں تراویح پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف۔ توحید کا مفصل بیان ہے سورت میں اور قیامت کا مجمل بیان ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار جھوٹے خداؤں کو پکارتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جو قیامت تک اسے جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ وہاں تو یہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اسی پر ڈٹ گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے، جنہوں نے مشقت کی حالت میں اسے پالا۔ اس طرح کے لوگوں کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ جب کافروں کو جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اذہبتم طیباتکم، تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں ختم کر چکے اور ان کا لطف اٹھا چکے۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہاری نافرمانیوں کا صلہ ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اے نبی پاک جنات کا ایک گروہ آپ کے پاس قرآن سننے کے لیے آیا اور واپس جا کر اپنی قوم سے کہا یا قومنا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے قوم کے لوگوں اس پیغام کو قبول کر لو، اللہ تمہیں عذاب سے بچا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ سورہ محمد، اس صورت میں مومنین کی فضیلت، کفار کی مذمت، بعض احکام جہاد سے متعلق ہے، منافقین کی حالت اور مذمت بیان کی گئی ہے اور وعید مذکور ہے ان کے لیے، اور دین پر ثابت قدم رہنے کا خطاب ہے اور قیامت کے دن کی طرف اشارہ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اے پیارے نبی علیہ السلام جب کفار سے آپ کا مقابلہ ہو تو کفر کے سرغنوں کو سر کچل دے اور قیدیوں کو مضبوط باندھے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے بطور احسان انہیں چھوڑ دے یا فدیہ لے کر چھوڑے۔ ذالک لو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اس طرح ایک دوسرے کے ذریعے تمہارا امتحان لیتا ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون، کفر کرنے والے تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل ایمان سے جس جنت کا وعدہ ہے اس میں خوشگوار پانی، صاف شہد، مزیدار شراب اور دودھ کی نہریں ہوں گی، ان کی کوتاہیوں پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا۔ لولا نزلت سورہ فاذا انزلت سورہ، یہ منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے پہلے کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، جب جہاد کا حکم دیا گیا تو اب آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں نظر المغشی علیہ، جیسے کسی موت پر چھا گئی ہو، جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں تو بہت آتی ہیں، لیکن شیطان نے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا، لمبا کر دیا ہے۔ دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، انہیں اللہ نے اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کیا ان منافقین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں آنکھوں سے دکھا دیتا، مگر اللہ تو آزمائش کے ذریعے سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کرتا ہے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم،
اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور مشرکوں سے جھک کر صلح نہ کرو، غلبہ بالآخر تمہیں ہی ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر تم بھی منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورۃ الفتح۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، ہم نے آپ کو میرے پیغمبر کھلی اور واضح فتح عطا کی ہے۔ اللہ نے آپ کی زبردست مدد فرمائی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ یہ لوگ آپ پر ایمان لائے، اس کا ساتھ دے اور اس کی تعظیم کرے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، جب آپ واپس مدینہ جائیں گے پیارے نبی تو جہاد سے جی چرانے والے یہ منافق بہانے بنائیں گے، شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہم اپنے اہل و عیال اور اموال میں مصروف تھے، ہم معذور تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائے۔ یہ جہاد سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں اور خوش ہے کہ اہل ایمان اور اللہ کا رسول اس مہم سے کبھی بچ کر نہیں آئیں گے۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اللہ نے انہیں فتح بھی عطا کی اور مالی غنیمت بھی۔ جب اس موقع پر کافروں نے جاہلانہ حمیت اور غیرت کا ثبوت دیا تو اللہ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا اور وہ مشتعل نہیں ہوئے، یہ اللہ کی مدد و نصرت تھی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم و مہربان ہیں لیکن کفار کے مقابلے میں سخت ہے۔ تراہم رکعا سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے رکوع، سجدہ اور اللہ کی فضل و رضا کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ اس کے اثرات سیماہم فی وجوہہم من اثر، اس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحجرات، اس میں اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان ہوا ہے اور اس میں اجتماعی اور معاشرتی احکام بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنی رائے اور فیصلے کو اللہ کے رسول کے فیصلے اور رائے پہ کبھی مقدم نہ رکھو، آگے نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال ہی غارت ہو جائے اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق اور فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو۔ فاصلحوا بینہما، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دے، اس کے باوجود کوئی زیادتی کرے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ باز آ جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہے، اس لیے آپس کے تعلقات درست رکھو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پہ طعن نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے یاد نہ کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے پرہیز کرو، اکثر بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔
لا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کی یہی مثال ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. قومیں اور برادریاں تو ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. قالت الاعراب آمنا، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئیں. ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یمنون علیک، ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں، حالانکہ احسان تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے ہدایت دی. سورۃ قاف، اس صورت میں تمام تر قیامت کا مضمون ہے، اور قیامت کا امکان اور اس کا وقوع اور اس کے واقعات ہے. قاف والقرآن المجید، قرآن کی عظمت کے بعد اس بات قیامت اور دلائل قدرت کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی رگ گردن سے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کاتب فرشتے انسان کے دائیں بائیں ہر چیز لکھ رہے ہیں. کوئی لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے تو وہ اسے محفوظ کر لیتے ہیں. دیکھو موت کا وقت آ پہنچا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے. اب تک تم غفلت میں تھے، آج ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے. فبصرک الیوم حدید، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. پھینک دو اسے جہنم میں، دنیا میں ہر بھلائی سے روکنے والا اور اللہ کی حدوں کو توڑنے والا تھا. آج میری عدالت میں جھگڑو نہیں، میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، اس دن جہنم سے پوچھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی کیا اور کچھ ہے، یعنی ابھی اور ضرورت ہے. اللہ عز باللہ. نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں. فذکر بالقرآن، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ذریعے. سورۃ الذاریات، اس سورت کے زیادہ حصے میں قیامت کا مضمون ہے. چند واقعات کافروں کو دنیا میں سزا کے مذکور ہے، اور رسالت کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، اہل ایمان خوشی خوشی جنت کی طرف جائیں گے. یہ وہ لوگ تھے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور رات کے آخری حصے یعنی سحری کے وقت معافی مانگتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں محروم اور سوال کرنے والوں کا بھی حق تھا جسے وہ ادا کرتے تھے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اس زمین میں اور تمہارے اپنے وجود میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان کے لیے کافی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.